السلام علیکم۔ آج کی کہانی 7 پردوں میں۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں کے حالات بہت خراب تھے۔ ابو ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ سارا دن محنت مشقت کر کے بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا اہتمام کر پاتے تھے۔ امی ابو میں محبت تھی اور یہی وہ طاقت تھی جس کے بل پر اتنے بڑے کنبے کی گاڑی گھسٹ رہی تھی، ورنہ ہمارا زندہ رہنا بھی محال ہو جاتا۔ ہم 9 بہنیں تھیں اور 3 بھائی تھے۔ میرا نمبر 4 تھا۔ امی نے میرا نام خوشحالی رکھ دیا، شاید اس امید پر کہ میرے بعد گھر سے مفلسی بھاگ جائے گی اور خوشحالی آ جائے گی۔ ناموں کا انسان کی زندگی اور حالات پر اثر ہوتا ہوگا، شاید اسی خیال کے تحت میرا یہ عجیب سا نام تجویز کیا گیا تھا۔ اتنا بڑا کنبہ اور باپ مزدور، پھر ناموں سے کب خوشحالی آ سکتی ہے؟ جی چاہے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی رکھ لو، ناموں سے قسمت نہیں بدلتی، قسمت تو اللہ کے حکم سے ہی بدلتی ہے۔ جو تو وقت گزرتا رہا، والدین کی کوششوں سے ہم بڑی 4 لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ میری شادی ہوئی تو شوہر مجھے کراچی لے آئے۔ یہاں ان کے 2 بڑے بھائی قیام پذیر تھے اور ایک کارخانے میں عرصے سے کام کر رہے تھے، وہ کاریگر تھے۔ میرے شوہر حفیظ کو بھی اپنا ہنر سکھایا اور کام پر لگوا دیا تھا۔ حفیظ اچھا کمانے لگے تو میری جٹھانی نے کہا کہ اب تم لوگ علیحدہ مکان کرائے پر لے لو کیونکہ ہم کو موجودہ گھر چھوٹا پڑتا ہے۔ ان کا 2 کمروں کا مکان تھا، ذرا سا صحن اور چھت پر ایک کوٹھری نما کمرہ تھا۔ ایک کمرے میں بڑے بھائی، دوسرے میں منجلے رہتے تھے اور ہمیں چھت والی کوٹھری رہنے کو دی تھی، لیکن اس میں بھی ان کا سامان بھرا ہوا تھا۔ حفیظ کو معقول تنخواہ ملنے لگی۔ انہوں نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر لیا اور مجھے لے کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ مکان ایک بیوہ عورت کا تھا جس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی لڑکی کاشفہ 16 برس کی تھی اور چھوٹی ملائکہ 13 کی تھی۔ یہ بیوہ خود جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ ان کی شادی کے 4 سال بعد ہی خاوند کا ایک ناگہانی حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ مکان اسی نے بنوا کر بیوی کے نام کیا تھا۔ مکان کی نچلی منزل پر وہ خود قیام پذیر تھی اور اوپر کا حصہ ہمیں کرائے پر دے دیا تھا۔ بیوہ عورت کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، انہی طرح ان کے بھی مسائل تھے۔ بہت سے ایسے کام تھے جو وہ خود کرنے سے گھبراتی تھی۔ مجھے کہتی کہ اپنے خاوند سے کہہ کر میرا یہ کام کروا دیا کرو، مثلاً کبھی بل وغیرہ درست کرانے ہوتے یا پانی کی موٹر ٹوٹ جاتی، پنکھے ٹھیک کرانے ہوتے تو حفیظ ہی الیکٹریشین کو بلوا کر سائمہ کے یہ کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ بڑی نہ ہوں گی، شاید 10-12 سال ہی، لیکن پھر بھی میں انہیں خالہ سائمہ ہی کہتی۔ وہ بڑی مشکور ہوتی، بدلے میں جو پکاتی ضرور مجھے بھجواتی۔ بظاہر یہ ماں بیٹیاں اچھی اور شریف تھیں، لیکن جب تک کچھ عرصہ ساتھ نہ گزاریں انسان کی اصلیت نہیں کھلتی۔ ایک روز اچانک بہت بری خبر آ گئی کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس وقت میرا بھائی بمشکل 17 برس کا ہوگا۔ مشکل وقت میں بیٹیوں کو ہمت کرنا پڑتی ہے۔ امی نے فہیم کو سمجھا بجھا کر کراچی بھیج دیا تاکہ حفیظ اپنے کارخانے میں کسی چھوٹی موٹی مزدوری پر لگوا دیں تو کچھ مالی معاونت ہو جائے۔ میرا چھوٹا بھائی فہیم میرے پاس ہی رہنے لگا۔ چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کا پیٹ تو پالنا ہی تھا، اسی لیے وہ بھی ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میرے خاوند نے اپنے سیٹ سے کہہ کر اس کو کارخانے میں لگوا دیا۔ تھوڑا سا آسرا ہو گیا، وہ ہر ماہ تنخواہ امی کو بھجوانے لگا۔ فہیم کے آنے پر خالہ سائمہ خوش ہو گئی کیونکہ حفیظ کو جھجک سے کام کہتی تھی، مگر میرے بھائی کو ہر کام بلا جھجک کہنے لگی، یہاں تک کہ سودا سلف اور گھر کے دیگر چھوٹے موٹے کام بھی اسی سے کراتی۔ وہ خاموشی سے کر دیتا۔ خالہ سائمہ جو پکاتی فہیم کا حصہ ضرور نکالتی۔
جب وہ ڈیوٹی دے کر آتا اسے روک لیتی اور اپنے گھر میں بٹھا کر کھانا کھلاتی۔ ہم بھی اعتراض نہ کرتے کہ آخر بیوہ عورت ہے، حسن سلوک سے پیش آتی ہیں اور ان کا اپنا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، چلو اس میں کیا حرج ہے اگر وہ فہیم کو کھانا کھلا دیتی ہیں، کیونکہ ان کے برابر کی تو ان کی اپنی بیٹیاں بھی تھیں۔ کچھ دن گزرے تو ایک روز خالہ سائمہ نے کہا کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو اپنے بھائی کو اجازت دے دو، وہ رات کو ہمارے گھر سو جایا کرے، آج کل مجھے کچھ ڈر سا لگنے لگا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی چلتا پھرتا ہے، کبھی وہم ہوتا ہے کہ کوئی گلی میں سے صحن کی دیوار سے جھانک رہا ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، مگر وہم کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ فہیم اگر ہمارے گھر آ جایا کرے اور رات کو صحن میں سو جایا کرے تو ہم بھی سکون کی نیند سو سکیں گے۔ میں نے جواب دیا، خالہ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، فہیم آپ کے لیے بیٹوں جیسا ہی ہے۔ اس وقت گرمیوں کے دن تھے، اسی لیے باہر سونے میں مجھے کوئی مذائقہ نظر نہ آیا۔ اس روز سے فہیم نچلی منزل میں خالہ سائمہ کے گھر میں سونے لگا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ زمانہ خراب ہے، اپنے بھائی کو ان کے گھر سونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹیاں بھی جوان ہیں، خود خالہ بھی خوبرو اور جوان ہی تھی، کسی بھی طرح سے بیوہ نہ لگتی تھیں۔ چھٹی کے بعد فہیم اوپر آ جاتا اور رات کو ان کے ہاں سونے چلا جاتا۔ گرمیاں تو آرام سے گزر گئیں، لیکن جب سردیاں آنے لگیں تو خالہ نے کہا کہ میں فہیم کو ایک کمرہ دے دیتی ہوں اور وہ اندر سو سکتا ہے۔ مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اب سردی بڑھنے لگی تھی۔ کچھ وقت تو حالات ٹھیک رہے، پھر وقت بدلنے لگا۔ فہیم اور خالہ کی بیٹی کاشفہ میں دوستی ہو گئی۔ دونوں رات کو دیر تک آپس میں باتیں کرتے، جبکہ چھوٹی بیٹی ملائکہ اور سائمہ خالہ جلد سو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں جواں سال تھے، پیار و محبت کی باتیں کرتے۔ پہلے خالہ سائمہ کو علم نہ ہو سکا۔ ایک رات ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ دبے قدموں فہیم کے کمرے کی طرف آ گئیں۔ بیٹی کو اس کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا۔ کاشفہ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، ویسے تو امی تم کو رشتہ نہ دیں گی کیونکہ تم غریب ہو اور زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، ہمیں کورٹ میرج ہی کرنی پڑے گی۔ فہیم آگے سے بولا، نہیں کاشفہ، یہ مناسب نہیں ہے، تم خاطر جمع رکھو، میں باجی سے بات کروں گا، وہ امی کو بلوا لیں گی، باجی اور امی تمہارا رشتہ خالہ سائمہ سے مانگ لیں گی، اس طرح ہم عزت سے شادی کر لیں گے، میں عمر بھر غریب تو نہ رہوں گا، آخر کبھی تو میرے حالات بدل ہی جائیں گے۔ یہ باتیں اپنے کانوں سے خالہ سائمہ نے سنی، ان کو برا لگا یا بھلا معلوم نہیں، لیکن انہوں نے فہیم کے اکیلے کمرے میں سونے پر پابندی لگا دی۔ دونوں بیٹیوں کو سونے کے لیے ایک کمرہ دے دیا اور خود اپنے کمرے میں میرے بھائی کا بستر لگوا دیا کہ تم یہاں میرے کمرے میں سو جایا کرو۔ ان کے پوشن میں 2 ہی کمرے تھے اور صحن تھا۔ کچھ دن سکون رہا، فہیم بھی محتاط ہو گیا۔ اب وہ کاشفہ سے ہم کلام نہ ہوتا، لیکن دونوں کو چین نہیں آتا تھا۔ بات کیے بغیر دونوں بیکل رہتے تھے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور عورت اگر پارسا ہو تو بھی مرد کی نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ خالہ سائمہ شادی کے 4 برس بعد بیوہ ہو گئی تھیں اور تب سے پارسائی کی زندگی ہی بسر کر رہی تھیں۔ انہوں نے 2 بیٹیوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی کہ خدا جانے سوتیلا باپ کیسا ہو، کہیں ان کی بیٹیوں پر بری نظر نہ ڈال دے۔ شوہر کافی روپیہ بینک میں چھوڑ کر مرا تھا، مکان بھی اپنا تھا، بس انہوں نے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا تھا، لیکن ان کے دل میں کیا جذبات تھے یہ تو وہ خود ہی جان سکتی ہیں۔ ایک روز فہیم میرے پاس آیا، دبے لفظوں میں اظہار کیا کہ خالہ سائمہ مجھ کو غلط راہ دکھاتی ہیں اور شادی پر بھی مجبور کر رہی ہیں، میں ان کے کمرے میں نہیں سوؤں گا۔ میں سمجھی وہ اپنی بیٹی کاشفہ کے لیے شادی کا کہتی ہوں گی، کیونکہ فہیم کو بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتی تھیں۔ پہلے تو مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی اور میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں کاشفہ پسند ہے تو ہم اس کا رشتہ مانگ لیں گے، لیکن جب اس نے تفصیل سے ساری بات بتائی تو میں ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے یقین نہ آیا کہ خالہ سائمہ بھی ایسا کر سکتی ہیں۔ میں نے فہیم کو تسلی دی کہ تم فکر مت کرو،
حفیظ کوئی دوسرا مکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ گھر ان کو ویسے بھی کارخانے سے دور پڑتا ہے۔ امید ہے ہفتہ 10 روز بعد ہی ہم نئے مکان میں چلے جائیں گے اور خالہ سائمہ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ فی الحال ان سے بگاڑ لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہمیں اچانک نکال دیا تو فوری ڈپازٹ دینا پڑے گا۔ تمہارے بہنوئی ڈپازٹ کا بندوبست کر لیں، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ہم دوسرے گھر میں جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، لیکن تم آئندہ اوپر میرے پاس ہی سونا۔ خالہ سائمہ کو فہیم کی بیماری کا بہانہ بنا کر میں نے اسے اپنے گھر ہی سلانا شروع کر دیا۔ 2-3 روز گزرے تھے کہ کاشفہ اوپر آئی تو بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی، پیار کیا، چپ کرایا تو بڑی مشکل سے بتا پائی کہ میں اور فہیم آپس میں محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن امی جان نے فہیم کو غلط راہ پر لگا لیا ہے اور دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ شادی پر راضی کر رہی ہیں۔ یہ بات خود فہیم نے مجھے بتائی ہے۔ تب سے میرا سکون برباد ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ کیا کوئی ماں ایسی ہو سکتی ہے جو اپنی بیٹی کی خوشی اور محبت چھین کر اپنا دامن خوشیوں سے بھر لے۔ میں نے کاشفہ کو تسلی دی کہ تم یقین رکھو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور میں کبھی بھی ایسا نہ ہونے دوں گی، بلکہ بھائی کو واپس گاؤں بھجوا دوں گی۔ جب فہیم آیا تو میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے نظریں نیچی کر کے سر جھکا لیا۔ کہنے لگا، باجی میں نادان تھا، آپ شادی شدہ اور سمجھدار تھی، کیوں مجھے سائمہ کے کمرے میں سونے کی اجازت دی؟ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ میں کاشفہ سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے شادی کا آرزومند تھا، لیکن اس کی ماں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر مجھے گناہ کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اب میں کاشفہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس سے شادی کروں گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ فوراً یہاں سے کوچ کریں، ورنہ مجھے سائمہ سے شادی کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ جب حد پار ہو جاتی ہے تو آدمی بلیک میل ہوتا ہے۔ بے شک اس کا خاصا بینک بیلنس ہے، لیکن مجھے کسی دولت کا لالچ نہیں، بلکہ میں اپنی خطا کا احساس کرتا ہوں اور میں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے۔ میں کاشفہ سے محبت کرنے کے باوجود بھی اب اس سے شادی نہیں کروں گا۔ فہیم کی بات میں نے سمجھ لی۔ اسی روز اسے گاؤں بھجوا دیا اور حفیظ سے کہا کہ فوراً یہ گھر چھوڑنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ عورت کوئی مصیبت لے آئے۔ اس طرح ہم نے راتوں رات سامان باندھا اور اگلے روز ایک کرائے کے گھر میں چلے گئے جو نسبتاً چھوٹا اور تنگ تھا، مگر سر چھپانے کا ٹھکانہ تھا۔ خالہ سائمہ حیران و پریشان ہم کو روکتی رہ گئی۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی، ڈپازٹ کی رقم بھی ان سے طلب نہ کی، بس جان ہی چھڑائی۔ جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو کاشفہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں اس کا دکھ سمجھ سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں نہ فہیم رہا تھا اور نہ ہی ایک طرح سے ماں رہی تھی، لیکن اب اس کی بھلائی بھی اسی میں تھی کہ ہم وہاں سے کوچ کر جائیں، ورنہ خدا جانے کیا قہر ٹوٹنے والا تھا۔ اس کے بعد خالہ سائمہ نے فہیم کا پیچھا تو کیا، مگر امی نے اس کو سمجھا دیا تھا کہ بیٹا اب ان لوگوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، اللہ ایک بار کی غلطی معاف کرتا ہے، اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف جاؤ گے تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ فہیم بھی اس راستے پر ہرگز نہیں چلنا چاہتا تھا۔ جلد ہی امی نے ایک اچھی لڑکی پڑوس سے پسند کر کے فہیم کی شادی کر دی تاکہ خطاؤں کا یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ میں سوچتی ہوں ہم صرف اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو 7 پردوں میں دنیا کی برائی سے چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے کم سن بیٹوں اور بھائیوں کو بھی اتنی ہی حفاظت سے رکھیں، کیونکہ کچی عمر لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے، اور زمانے میں برے اور گھاگ مرد ہی نہیں بلکہ گھاگ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔